بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے کلکوٹ کے شہریوں، میں آپ کے جذبہ اور جنون کی آپ کو مبارک دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ شعور ہے آپ میں۔ میں آپ کو 1 گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں، ایک ایک ایشو کی آپ کو سمجھ ہے۔ شعور کی مبارک دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مجھے کہا گیا کہ یہاں بڑے کم لوگ یہاں پڑھے لکھے ہیں، تعلیم کا نظام یا برا ہے۔ تو میں سمجھ رہا تھا کہ آج مجھے آپ کو چیزوں کو سمجھانا پڑے گا۔ میں نے سمجھا کہ مجھے کئی چیزیں آپ کو بڑی تفصیل میں بتانی پڑے گی، لیکن میں وہاں بیٹھا 1 گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں، آپ کو ایک ایک ایشو کی سمجھ ہے۔ میں پھر سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اچھا ابھی سنیں ذرا، آج صبح میں نے اخبار میں خبر پڑھی، تو ذرا خاموشی سے سنیں میں نے جو خبر پڑھی، اور یہاں پر بھی خاموشی۔ حلیم، اوہو، آرام سے بیٹھ جاؤ نیچے، بیٹھ جاؤ نا پلیز۔ یہاں ایک اوپر بھی جلسہ ہو رہا ہے، ذرا میں اس جلسے سے ڈیل کروں، آرام سے بیٹھ جائیں سارے۔ جی اچھا جی، سنیں آپ، آج صبح میں نے اخبار میں خبر پڑھی، میں چاہتا ہوں ذرا اس کو غور سے سنیں۔ ایک باپ نے جو انٹیریئر منسٹری میں کام کر رہا تھا، وہ اس کا بیٹے بے روزگار تھا، تو وہ انٹیریئر منسٹری والوں کو کہہ رہا تھا کہ میرے بیٹے کو میری نوکری دے دو۔ تو بے روزگار بیٹے کو اس نے بڑی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ ہمارے قانون اجازت نہیں دیتے، آپ کا بیٹا، تو اس نے کہا اگر میں ریٹائر ہو جاؤں تو پھر میرے بیٹے کو میری جگہ پہ لے آؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، قانون اجازت نہیں دیتا، صرف قانون اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ مر گئے تو تب آپ کی جگہ آپ کا بیٹا آ سکتا ہے۔ یہ سنو ذرا، کیونکہ میں ایک باپ ہوں۔ اس باپ نے، یہ آج صبح کے اخبار میں، اس باپ نے بلڈنگ کی چھت پہ کھڑے ہو کے چھلانگ مار کے مر گیا تاکہ اس کے بیٹے کو نوکری ملے۔ بے روزگاری، اب سوچیں کہ اس ملک میں 60% پاکستانی 25 سال سے کم ہے۔ اس کا مطلب اکثریت نوجوانوں کی ہے۔ نوجوان اس وقت بے روزگار پھر رہے ہیں، نوکری مل نہیں رہی۔ کئی میاں والی جو میرا حلقہ ہے، کئی نوجوان کیونکہ نوکری نہیں ملتی، یا وہ جرم کی طرف جاتے ہیں اور یا وہ منشیات کی طرف جاتے ہیں کیونکہ نوکری نہیں ملتی۔ یہ سارے پاکستان میں ہے، لیکن آپ کے سندھ میں یہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ آپ کا جو مسئلہ ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں 21 سال سے میں سندھ میں پھر رہا ہوں، میں یہاں
20 साल पहले भी इधर से गुजरा था। गौर से सुने मेरी बात, मुझे आपको मैं अल्लाह के सामने खड़ा होकर कहता हूं, मुझे यहां कोई किसी किस्म की बेहतरीन नजर आई 20 सालों में, वही का वही खड़ा। अब कंकोट के लोगों सुना मेरी बात, अब आप शऊर रखते हैं, मैं अब आपको समझाता हूं कि क्यों यहां बेरोजगारी है। बेरोजगारी, सारे पाकिस्तान में इतनी ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? देखिए रोजगार कैसे मिलता है, क्यों यहां से लोग जाते हैं? कोई दुबई जाता है नौकरी ढूंढने के लिए, कोई आगे सऊदी अरेबिया जाता है, बर्तानिया जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, मलेशिया में नौकरियां ढूंढने जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं। क्यों जाते हैं वहां क्यों नौकरियां हैं और पाकिस्तान में नौकरियां क्यों नहीं है? नौजवानों, ये जरूरी है आपसे समझना, क्योंकि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 1946 में एक बात की थी, 47 में जब नया पाकिस्तान बना था। उन्होंने कहा था कि हमें जो भी हमारी सालाना आमदनी है उसका 20% तालीम पे हमें खर्च करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमने अपने लोगों को तालीम ना दी, हमारे लोग करप्शन को नहीं रोक सकेंगे, और अगर करप्शन को नहीं रोकेंगे पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। ये एक अजीम लीडर ने कहा था, एक ईमानदार लीडर, एक सच्चा लीडर, एक पढ़ा लिखा लीडर, एक अक्लमंद लीडर। उसने तब देख लिया था कि अगर हमने लोगों को तालीम दी तो उसे पता था कि जो पाकिस्तान का आज हाल है, बेरोजगारों की फौज है और लूटमार, करप्शन का मतलब लूटमार की इतनी इंतहा है कि आज जो पैसा यहां खर्च होना चाहिए, अगर ये पैसा यहां खर्च हो, या फैक्ट्रियां बने, या एग्रो इंडस्ट्री बने, या आपके ऊपर या पानी साफ मिले, स्कूल अच्छे हो, अगर वो पैसा यहां खर्च हो जो करप्शन से मुल्क से बाहर जा रहा है, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, जिसमें नवाज शरीफ फंस गया पैनामा में मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, कि चोरी करके पैसा मुल्क से बाहर ले जाना, उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यहां नौकरियां ना मिलने की ये है कि यहां पैसा जो इधर खर्च होना है वो तो वही चला जाता है, वो मुल्क से बाहर चला जाता है, उधर नौकरियां मिलती हैं, यहां लोग बेरोजगार फिर रहे हैं, गुर्बत बढ़ रही है, हमारे पास पैसा ही नहीं है पाकिस्तान को चलाने के लिए, हमारे पास पैसा ही नहीं है। 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है, मुल्कों की आबादी 2.5 करोड़ नहीं होती, यहां 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर फिर रहा है, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है स्कूल चलाने के लिए, क्योंकि पैसा बाहर भेज देते हैं, चोरी करके डॉलर खरीद के पैसा बाहर जाता है, और जब पैसा बाहर जाता है या डॉलर की कमी होती है, और जब डॉलर की कमी होती है तो हमें IMF के पास घुटनों पे जाना पड़ता है कर्जे देने के लिए। कर्जे लेता है पाकिस्तान, कर्जों की कीमत कौन अदा करता है? कौन अदा करता है? अवाम अदा करती है, शाबाश। और कैसे अदा करती है? टैक्स लगते हैं। कैसे टैक्स लगते हैं? सबसे पहला टैक्स तो, सबसे ज्यादा टैक्स तो मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर लगता है। कितना टैक्स लगता है? 50% टैक्स डीजल पर लगता है। पेट्रोल पे कितना टैक्स लगता है? 40% टैक्स लगता है। आपने जो मोबाइल फोन चलाए हुए हैं, 100 रुपए कार्ड पे कितना टैक्स लगता है? 35 रुपए, 40 रुपए।
میں بھول گیا ہوں. تو یہ ہر چیز آپ خریدتے ہیں 17% ٹیکس لگتا ہے. اب چوری کوئی کرتا ہے, قیمتیں آپ ادا کرتے ہیں, وہ امیر ہو جاتے ہیں. ان کے بڑے بڑے شاہانہ محل میفیر میں, دبئی میں, امریکہ میں, آصف زرداری کی فرانس میں شیٹو جس کو ایک محل, تو وہ تو امیر ہوتے جا رہے ہیں. اور قوم کا یہ حال ہے, قوم کا یہ حال ہے کہ 40% پاکستان کے بچے, 40 نہیں 45% پاکستان کے بچے, کیونکہ ان کو خوراک پوری نہیں ملتی, کیونکہ ان کو ہم خوراک نہیں پوری دے سکتے, نہ وہ اپنے پورے قد پہ پہنچتے ہیں, نہ ان کے ذہن پوری طرح بڑھتے ہیں, یعنی وہ معاشرے میں پیچھے رہ جاتے ہیں. تو میں آج آپ سب کے پاس, میں تو آپ کو بلکہ جگانے آیا تھا, مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ جاگے ہوئے ہیں. یہ بار بار کب سے باریاں لے رہے ہیں اور آ کے وہی باتیں کرتے ہیں, سارے الیکشن سے پہلے وعدے کرتے ہیں, مختلف نعرے ہیں, روٹی کپڑا مکان. اب تو خیر بڑا پرانا نعرہ ہو گیا وہ. اور کوئی کہتا میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دوں گا, اگر میں نے نہ کی تو میرا نام بدل دینا. وہ کون ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام ہے ڈرامہ باز شریف. اس نے خود کہا کہ میرا نام بدل دینا. 4 سال پہلے کہا تھا کہ اگر 6 مہینے میں بجلی نہ آئی تو میرا نام بدل دینا. شہباز شریف تمہارا ہم نے نام ڈرامہ باز شریف رکھا ہے. اور اچھا شہباز شریف نے کہا کہ وہ میرے اوپر 20 ارب یا 10 ارب کا ہرجانہ کرے گا, کیونکہ میں نے اسے کہا کہ اس نے نہیں, شریف خاندان نے مجھے رشوت دینے کی کوشش کی. شہباز شریف یہ تو تم نے زبردست کام کر دیا. میں تو اب تمہاری عدالت میں انتظار کروں گا. وہ تو ایک بات ہے نا, جو رشوت دینے کی کوشش کی تھی وہ تو ایک بات ہے. تم نے ساری زندگی 30 سال سے رشوت دینے کے علاوہ کیا کیا ہے؟ تم نے کس کو رشوت, تم نے اور نواز شریف نے کس کو رشوت نہیں دی؟ تم نے تو جو چھانا مانگا میں سیاستدانوں کی قیمتیں لگا کے ریسٹ ہاؤس میں بند کیا, وہ سارے پاکستان کو پتہ ہے. پاکستانی اگر ہم تب کھڑے ہو جاتے آج یہ حالات نہ ہوتے. جب اس نے ان شریف برادران نے جب سیاستدانوں کے ضمیروں کا سودا کیا تھا اور چھانا مانگا کے ریسٹ ہاؤس میں بند کیا, پھر دور بند لے گئے. اگر ہم تب سٹینڈ لے لیتے, قوم کہتی, کھڑی ہو جاتی قوم. میں تو ان دنوں میں کرکٹ کھیل رہا تھا, مجھے میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا, میں تو ادھر ادھر دنیا کے دورے کرتا تھا, نہیں تو میں تب بھی کھڑا ہو جاتا ان کے خلاف. لیکن دیکھیں, جب قوم حق اور سچ پہ نہیں کھڑی ہوتی, جب وہ ظلم کے سامنے نہیں کھڑی ہوتی اور ناانصافی کے, جب وہ جرم ہوتے دیکھتی ہے تو اس کو پھر اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. بہت بڑی قیمت پاکستان نے ادا کی کہ ہم نے جب ہم نے دیکھا کہ یہ رشوت دیتے تھے, جوہر ٹاؤن کے 5 ارب کے انہوں نے تب 1990 میں 5 ارب روپے کے پلاٹ انہوں نے سیاستدانوں کو خریدنے کے لیے استعمال کیے. سوچیں کہ وہ آج 100 ارب سے زیادہ ہوگا, اور سب کو پتا تھا, کسی نے کچھ نہیں کیا. لہٰذا وہ رشوت بڑھتی گئی, کرپشن بڑھتی گئی, اور آج ہم یہاں پہنچ گئے. سنو نوجوانوں, آپ نے دیکھا تھا کہ جب نواز شریف ریاض گیا
سعودی عربیہ بھی گیا تھا, آپ نے دیکھا ٹی وی پہ؟ پہلے تو نظر آیا آپ کو کہیں؟ لیکن گیا تھا تو گیا, وہ ساروں نے کہا جناب ہوائی جہاز میں 6 گھنٹے اپنی تقریر تیار کر رہا تھا, 6 گھنٹے. بڑی پتہ نہیں کون سی تقریر تیار کر رہا ہوگا جس کو 6 گھنٹے لگے. اور وہاں جا کے کیا ہوا وہاں؟ تقریر ہی نہیں کروائی انہوں نے. یہ ایسے ہے. میں جب چھوٹا تھا نا, جب میں کرکٹ کھیل رہا تھا اور میں پاکستان ٹیم میں آنا چاہتا تھا, تو میں بڑی سارا ہفتہ نیٹ پریکٹس کرتا تھا, بڑی تیاری کرتا تھا. تو جب اتوار کو گراؤنڈ پہ پہنچتا تھا تو میرا نام ہی ٹیم میں نہیں ہوتا تھا. 12واں کھلاڑی. انہوں نے پرائم منسٹر کو بھی وہاں 12واں کھلاڑی بنا دیا جا کے. دیکھیں, یہ تو خیر مذاق ہے, لیکن میں سیریس آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ سارے پاکستانیوں کے لیے شرمناک بات تھی کہ 20 کروڑ پاکستانیوں کا پرائم منسٹر, 20 کروڑ پاکستانیوں کا پرائم منسٹر, اور وہاں جائے سمٹ پہ اور نہ اس کو تقریر کرنے دیں, اور نہ امریکہ کا جو صدر ٹرمپ ہے, نہ اس نے جب ساری دنیا کی بات کی کہ دہشت گردی نے کتنے ملکوں کے اوپر تباہی مچائی, ہندوستان کا نام لیا اس نے, لیکن پاکستان کا نام نہیں لیا جس ملک نے 70,000 لوگوں کی قربانی دی امریکہ کی جنگ لڑ کے. ہماری تو جنگ ہی نہیں تھی. 9/11 میں تو کوئی پاکستانی ملوث ہی نہیں تھا. تو جو تباہی مچی ہے پاکستان میں, کیونکہ ہم نے امریکہ کے کہنے پہ اپنی فوج بھیج دی قبائلی علاقے میں. قبائلی علاقے کے لوگوں کو جو ہم نے اس پہ ظلم کیا, جو قبائلی علاقے کی میں تباہی مچی, جو سارے پاکستان میں دہشت گردی ہوئی, اس میں ہمارا کیا تھا کہ ہم کسی کی جنگ میں پڑھ کے 70,000 اپنے لوگوں کی قربانی دلواتے, اور اس کے بعد امریکی صدر آتا ہے, سعودی عربیہ دہشت گردی کی جنگ کی بات کر رہا ہے اور پاکستان کا نام ہی نہیں لیتا. اور نام کس کا لیتا ہے؟ ہندوستان کا. اور ہندوستان کا نام جو ظلم کر رہا ہے آج کشمیر کے لوگوں پہ, 25 سال سے کشمیر کے لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے. 1 لاکھ کشمیری شہید ہو چکا ہے, اور وہ ہندوستان کے کہتا ہے کہ ہندوستان کو کتنا دہشت گردی سے نقصان ہوا, لیکن پاکستان کی بات ہی نہیں کرتا. تو میں آپ کے سامنے صرف ایک, آج جب میں وہ دیکھ رہا تھا میرا عزم اور مضبوط ہوا ہے. پاکستانیوں انشاءاللہ کبھی بھی اللہ نے موقع دیا, میں اس وقت آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی وہ پاکستان جو انشاءاللہ جب تحریک انصاف اقتدار میں آئے گی, کبھی اس کا پرائم منسٹر نہ کبھی کسی کے سامنے جا کے بھیک مانگے گا, نہ قرضے مانگے گا, نہ جھکے گا, نہ اپنے لوگوں کو اس طرح ذلیل کرے گا. کبھی اس قوم کی سنو کبھی کنکوٹ کے نوجوانوں سنو, کبھی اس انسان کی عزت دنیا نہیں کرتی جو انسان اپنی عزت نہیں کرتا. کبھی اس قوم کی عزت نہیں ہوتی جو قوم اپنی عزت نہیں کرتا, اپنے لوگوں کی عزت نہیں کرتی. کبھی جو قوم بھیک مانگے, بھکاریوں کی طرح بھیک مانگے, قرضے لے, اور کیوں بھیک مانگے اور قرضے لے؟ کیونکہ اس ملک کا جو پیسہ ہے وہ چوری کا ہو رہا ہے, وہ کرپشن میں جا رہا ہے, وہ ملک سے باہر جا رہا ہے. 10 ارب ڈالر کا سالانہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہے. منی لانڈرنگ کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ آپ تو سمجھ گئے ہیں.
एक होती है करप्शन, चोरी, आपका पैसा चोरी हुआ, जो आपका टैक्स का पैसा इकट्ठा हुआ वो चोरी हुआ, उसको करप्शन कहते हैं। एक वो चोरी का पैसा जब मुल्क से बाहर जाता है उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। वो दुगना नुकसान है, क्योंकि जब पैसा बाहर जाता है हमें डॉलर लेने पड़ते हैं, और जो मैंने आपको बताया फिर हमें कर्जे IMF के सामने जाने पड़ते हैं, कीमत आप अदा करते हैं महंगाई के जरिए, लेकिन हम अपनी इज्जत खो बैठते हैं। ये करप्शन की वजह से, ये थोड़े से लोग ऊपर जो इस मुल्क को लूट रहे हैं, इनकी वजह से सारी कौम को जिल्लत उठानी पड़ती है। जो कि आपने सऊदी अरेबिया में देखा कि कोई पूछ नहीं रहा था, बेचारा घुमा घुमा फिर रहा था हमारा प्राइम मिनिस्टर। उसकी वजह से 2 वजह थी। एक तो ये जो मैं कह रहा हूं कि सबको पता है कि पाकिस्तानी कभी कर्जे मांगता है, कभी एड मांगता है, तो इससे हमारी इज्जत नहीं है। लेकिन दूसरी चीज कि जब एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर JIT में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रही हो, यानी कि अगर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रही हो तो दुनिया को भी पता है, तो दुनिया उस प्राइम मिनिस्टर की क्यों इज्जत करेगी? क्यों इज्जत करेगी? नहीं इज्जत करेगी। इसलिए मैं कहता था नवाज शरीफ रिजाइन करो, जब तक आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है आपको रिजाइन करना चाहिए। और आज मैं पढ़ा था कि नवाज शरीफ के बरखुरदार हुसैन शरीफ ने कहा है कि JIT के अंदर 2 ऐसे नाम हैं जो हम समझते हैं कि वो ठीक नहीं है। हुसैन शरीफ मुझे ये बताओ कि जितने भी गवर्नमेंट के इदारे जो इदारे हैं, जो 4 लोग तुम्हारी गवर्नमेंट के नीचे और फौज भी, वो तो या प्राइम मिनिस्टर के नीचे है या सरकार के नीचे है, तो दोनों तो वो ऊपर बैठे हुए हैं। कंप्लेन तो हमें करना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर के नीचे इदारे हैं और वो इनको कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। कंप्लेन हमें करना चाहिए। और कर रहा हुसैन शरीफ के जी वो 2 आदमी ठीक नहीं है। देखें ये जो JIT बैठी हुई है और ये जो फैसला होने जा रहा है, पाकिस्तानी याद रखो ये आपके मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की तलाशी ली जा रही है, ये पहली दफा है। और ये मैं आप सबको, अपनी कौम को दाद देता हूं, लोग सड़कों पे ना निकलते, ना हमारे लोग, ना कौम सड़कों पे निकलती, ना कौम करप्शन के खिलाफ, पैनामा के खिलाफ सड़कों पे निकलती। आज ये इशू खत्म हो गया था। और फिर जो हमेशा होता रहा है कि मुल्क का ताकतवर लोग, वजीर आजम जितनी मर्जी चोरी करें, डाके मारे, इस मुल्क का इंसाफ का निजाम उनको कभी नहीं पकड़ता था। ये पहली दफा कि इसकी तलाशी हो रही है। और मुझे लोग जो मर्जी कहें, मैं आज आपके सामने कह रहा हूं कि मुझे नया पाकिस्तान अपनी आंखों के सामने बनता नजर आ रहा है। अच्छा, अब मैं आता हूं आपके सिंध के मसलों पे। देखिए आपका नंबर 1 मसला तो करप्शन है, वो क्योंकि यहां तो पैसा खर्च होता ही नहीं आप पे। आप जानते हैं कि आपके ऊपर आपका सालाना डेवलपमेंट फंड कितना, तकरीबन 230 अरब रुपया। आप जानते हैं पख्तूनख्वा का सालाना डेवलपमेंट फंड कितना है? 110 अरब रुपया। 110 अरब रुपया यहाँ या 230 अरब रुपया यहाँ है। अब आप वहां चले जाएं, कोई भी आप में से वहां के अस्पताल देखें, 4 साल पहले क्या थे अब क्या है। पहली दफा प्राइवेट हॉस्पिटल से मरीज गवर्नमेंट हॉस्पिटलों पे जा रहे हैं। पहली दफा प्राइवेट स्कूलों से गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं। क्यों?
کیونکہ وہاں پیسہ لگا ہسپتالوں پہ، وہاں پیسہ لگا اسکولوں پہ، اور جو نوکریاں ہیں وہاں پختونخوا کے اندر NTA سسٹم ہے، نیشنل ٹیسٹنگ سروس، کوئی سفارش نہیں چلتی وہاں، جو امتحان پاس کرتا ہے گھر میں اس کو خط آتا ہے کہ آپ کو نوکری مل گئی ہے، میرٹ کے اوپر نوکریاں مل رہی ہیں۔ وہاں کا پولیس سسٹم دیکھیں، وہاں کا پولیس سسٹم دیکھیں، یا سندھ کے آپ کے آئی جی کہتے ہیں کہ ہمیں پختونخوا والا پولیس سسٹم چاہیے، کسی قسم کی سیاسی مداخلت پولیس میں نہیں ہے۔ یہاں سندھ میں سارے مخالفین کے اوپر FIR کاٹی ہوئی ہیں، جھوٹے کیس کیے ہوئے ہیں۔ پنجاب میں ہماری ساری لیڈرشپ میرے پہ، ہم سب پہ کیس کیے ہوئے ہیں، انہوں نے پولیس پہ جھوٹی FIR کاٹی ہوئی ہے۔ ایک آدمی نہیں ہے، ایک پولیٹیشن نہیں ہے پختونخوا میں جس کے اوپر FIR کٹی ہوئی ہے، ایک نہیں ہے، کیونکہ پولیس قانون کے مطابق چلتی ہے۔ وہاں کی پولیس میں کسی قسم کی سیاسی مداخلت نہیں ہے۔ یہ سب سے زیادہ ضرورت آپ کو سندھ میں ہے، کیونکہ اس پولیس کے ذریعے لوگوں کو غلام بناتے ہیں، پولیس کے خوف میں لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، اور جب پولیس نہیں کچھ کرتی تو یہاں ڈاکو، آپ کے یہاں ڈاکوؤں کے ذریعے لوگوں کو لوٹتے ہیں، لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت نہیں ہے، اس لیے سندھ آگے نہیں بڑھ رہا۔ اگر کراچی کے اندر بہتر حالات ہوئے ہیں تو پولیس کی وجہ سے نہیں ہوئے، رینجرز کی وجہ سے ہوئے ہیں، فوج کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ پختونخوا کے اندر 60% جرم ایک سال میں نیچے آئے ہیں، کیونکہ وہاں کی پولیس پاکستان کی سب سے بہترین پولیس ہے۔ وہاں کے آج اسکول آپ دیکھیں، ہسپتال دیکھیں، آج وہاں کا میرٹ سسٹم دیکھیں، اس کی ضرورت ہے سندھ کے لوگوں، آپ کو اس کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہمارا دور آئے گا، میں سارے سندھ کے ہر ایک کونے کونے میں جاؤں گا، میں نے سندھ کے ہر علاقے میں جاؤں گا۔ لوگوں، آپ کو سندھ کے لوگوں سب سے زیادہ ضرورت ہے آپ کو یہ سٹیٹس کو، یہ پرانے سیاستدان، یہ کرپٹ لوگوں کے سامنے کھڑا ہونا آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، نہ یہ قانون ہے، نہ یہ ڈیولپمنٹ ہے، نہ کوئی پوچھتا ہے، نہ سکول چل رہے ہیں، نہ آپ کے ہسپتال چل رہے ہیں۔ وہ جو دھماکہ ہوا تھا 7 میں، ساری دنیا نے دیکھا کہ کوئی ہسپتال ہی نہیں تھا، بیچارے لوگ پڑے ہوئے ہیں، کوئی ایمبولینس ہی نہیں تھی۔ یہاں تو آپ کا کچھ بھی نہیں چل رہا، یہاں تو سارے سندھ کے اندر صاف پینے کا پانی لوگوں کو نہیں ملتا، یہاں چھوٹے کسان وہ بیچاروں کے جو پانی ملنا ہوتا ہے وہ پانی بڑے طاقتور لے جاتا ہے۔ یہاں تو بالکل جنگل کا قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہاں ہم لوگ تو بیچارے پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے تبدیلی کی، سندھ کے لوگوں آپ کو ضرورت ہے، یہ آپ کے لیے چوائس نہیں، آپ کی مجبوری ہے۔ آپ اگر تبدیل نہیں ہوں گے اس کا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے 6 دفعہ باریاں لی ہیں، آپ کو پتہ 30 سال میں 6 دفعہ صوبائی حکومت ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی، جو 6 دفعہ باریاں لے کے آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکے، تو 7ویں باری لے کے آپ کے لیے کیا کریں گے وہ؟ اس لیے انشاءاللہ اب میں فارغ تو ہو گیا ہوں پینما سے، اور اب سندھ کے اوپر یہ روک لگائیں گے، سندھ کے لوگوں کو تیار کروں گا۔ نوجوان، اگر سندھ کے نوجوانوں میں یہ شعور ہے جو کنکور کے لوگوں میں ہے، انشاءاللہ ہمیں ایک نیا دور نظر آ رہا ہے سندھ میں، اور میں آخر میں سوشل میڈیا
जो हुकूमत कोशिश कर रही है सोशल मीडिया के लोगों का मुंह बंद करने के लिए, मेरा एक पैगाम है हुकूमत को कि जितनी आप कोशिश करेंगे सोशल मीडिया का मुंह बंद करने के लिए, उतना सोशल मीडिया आपको अटैक करेगा। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है, ये तो जो बोतल से जिन निकल गया है, ये तो वापस नहीं डाला जा सकता। सोशल मीडिया का मतलब कि जिन जिन के पास मोबाइल फोन है, आप आज सब अपनी सियासी राय रख सकते हैं। आपने अपना टेलीफोन पकड़ा, कुछ भी हुआ, आपने अपनी राय दे दी। ये सोशल मीडिया है, इसको तो कोई नहीं रोक सकता। इसको रोकने के लिए तो आपके मोबाइल फोन लोगों से लेने पड़ेंगे, और अगर आप मोबाइल फोन ले लिए तो लोगों के लिए तो ऐसे होगा कि खाना पीना उनका खत्म कर दिया। लोगों की अब जिंदगी नहीं है तो मोबाइल फोन हो के पड़ा है। अगर मोबाइल फोन ले रहे तो लोग समझते पता नहीं मैं कुछ चीज, यानी कि जिसमें मेरे जिस्म का टुकड़ा कोई गिर गया है। तो इसलिए ये कोई नहीं रोक सकता। मैं हुकूमत को कहना चाहता हूं कि अगर आप देखते हैं कि मीडिया से किसी चीज पे रिएक्शन आया है तो अपना मौक़िफ़ सामने रखें। ये तो तरीका नहीं है कि आप सोशल मीडिया के नौजवानों को, प्रोफेशनल को पकड़ के अंदर हिरासत में लें और उनसे सवाल जवाब करें। मैं अपने नौजवानों को सारे पाकिस्तान में कहना चाहता हूं कि ये जो वक्त है, ये नया पाकिस्तान का वक्त है। जो हमने देख लिया माजी में, माजी सिर्फ सीखने के लिए है, हमने सबक सीख लिया है। हम अब ये बिल्कुल एक करप्ट रूलिंग एलीट, ये जो इस मुल्क के ऊपर करप्ट छोटा सा तबका बैठा मुल्क का खून चूस रहा है, सोशल मीडिया की वजह से, मीडिया की वजह से सारी कौम को समझ आ गई है। और अब मैं कौम को ये कहता हूं कि आप तैयार हो जाए। हमने अब तक किसी सूरत हमने किसी किस्म की नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करनी। कोई भी होगा, ये कौम सड़कों पर निकलेगी अपने हकूक के लिए। हमने ये जो जुल्म का निजाम है, छोटा सा तबका पैसा बनाए, पैसा लूट के मुल्क से बाहर भेज दे, लोगों के ऊपर टैक्स लगा दे, कर्जे चढ़ा दे, कौम गरीब हो जाए, ये छोटा सा तबका अमीर हो जाए, नौजवान बेरोजगार फिरे, इनके बच्चे महलों के अंदर रहें, इनके बच्चे महलों में रहें, और यहाँ बेचारा हमारा नौजवान फिरे, ना अपने माँ बाप का ध्यान रख सके, ना वो अपनी बहनों को पढ़ा सके, ना वो घर में खाना ला सके। ये वो निजाम है जिसके मुतल्लिक हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा था कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। हम इसे चलने नहीं देंगे इंशाअल्लाह।